کے آنا. کاش میرے پاس وقت ہوتا اس کی تفصیل میں بتاتا. ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام آئے نا جب، تو رسول اللہ تشریف فرما تھے. رسول اٹھے اور کہا مرحبا اہلاً بزین السماء والارض. علی سے کہا اے زمین اور آسمان کی زینت علی آ. سینے سے لگایا. وقبل عینیہ، اور یہاں پر بوسہ دیا. تو علی وہ ہے جو زینت ہے زمین اور آسمانوں کی، اور بی بی زینب وہ ہے جو علی کی بھی زینت ہے. بس روایت میں ہے کہ جب اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ، میں چھوڑ رہا ہوں اپنا مسئلہ کیونکہ بہت وقت نہیں ہے، جب کوفہ میں داخل ہوا نا، تو راوی کہتا ہے کہ میں کام کر رہا تھا، میں نے ایک شور سنا. میں نے مستری سے جو لیبر تھی، جو کاروباری لوگ تھے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ مزدوروں نے کہا کہ حاکم وقت نے فتح حاصل کی ہے کچھ باغیوں پر، اور ان کو شہر میں لایا گیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے وہیں مزدوروں کو چھوڑا اور اس شور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. جب میں بڑھتا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ سر ہے جو لوگ کے نیزے پر سوار ہے. راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے آگے وہ سر ہے جس کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، اور اس کی داڑھی خون اور ریت میں لت پت ہے، اور ہوا چلتی ہے تو ریش مبارک حرکت کرتی ہے. میں نے دل میں سوچا کہ مزدور کہتے تھے کہ یہ باغی ہے، یہ تو مجھے باغی نظر نہیں آتے، یہ تو نمازی نظر آتے ہیں. بس عزادارو، راوی کہتا ہے میں کھڑا رہا. آگے بڑھ کر ایک میں سپاہی سے پوچھا کہ سپاہی یہ بتا یہ کون ہے اور ان کے نام کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا نہیں. پیچھے آ رہا ہے کہ مہار پکڑے، اونٹوں کی مہار ہے اس کے ہاتھ میں. وہ ان کے ناموں سے بھی واقف ہے، ان کا شجرہ نسب بھی جانتا ہے. عزادارو، راوی کہتا ہے میں رکا رہا. کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک قیدی ہے، گلے میں توق ہے اس کے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، اور گلا اس کا ایسے لگتا ہے جیسے کٹ رہا ہو، اور خون زمین پر بہ رہا تھا. میں نے آگے بڑھ کے اس کو سلام کیا. اس نے لب ہلائے لیکن میں سن نہیں سکا. پھر میں نے سلام کیا، پھر اس نے لب ہلائے لیکن میں سن نہیں سکا. پھر میں نے زور سے کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو. بڑے زور سے مشکل سے اس نے کہا علیکہ السلام یا ساحل، اے ساحل بن سعد مجھے دیکھ میں کون ہوں. تو ساحل کہتے میری چیخ نکل گئی، قیدی تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس قیدی نے کہا ساحل مجھے غور سے دیکھ، انا علی ابن الحسین، میں تیرا امام زین العابدین ہوں. کہا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ نو کے نیلے پر تیرا مولا حسین ہے، اجرکم اللہ. کہا مولا میں یہیں کا رہنے والا ہوں، اب میرے لیے کوئی حکم آپ فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ کہنا تھا. امام نے فرمایا ساحل یہیں رک، میں پھپھی زینب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ سننا تھا کہ ساحل کی چیخ نکل گئی کہ علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہوئی ہے. کہا ساحل ان قیدیوں میں علی کی بیٹی بھی آئی. امام گئے، جا کر کہا پھپھی اماں ایک ہمارے بابا کا ماننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے لئے کوئی حکم ہو تو آپ بتائیں. شہزادی زینب غیور عزاداروں بات سننا خدا کی قسم. کہا میرے بابا کے ماننے والے کو پہلے زینب کا سلام کہنا، اسے کہنا علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، اور
اور اسے کہنا اگر ہو سکے تو کچھ چادریں لا کے دے، آگے بدماشوں کا ہجوم ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو، امام واپس آئے، ساحل میری پھوپھی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ساحل نے منہ پیٹا شروع کر دیا، اہل بیت پر اتنی غربت آ گئی ہے، علی کی بیٹی مجھے سلام بھیجے۔ بس چادریں ملی، چھن گئی۔ عزادارو، ساحل نے ایک سوال کیا، مولا میں دیکھ رہا ہوں سارے سر لوگ کے نیزے پر سوار ہے، لیکن ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ امام سجاد رو کر کہتے ہیں ساحل یہ سر میرے چچا عباس کا ہے۔ کئی مرتبہ نو کے نیزے پر سوار کیا گیا لیکن نو کے نیزے پہ یہ سر نہیں ٹکتا۔ جب میں نے پوچھا چچا آپ کا سر نو کے نیزے پہ کیوں نہیں ٹکتا، کہا جب میں نو کے نیزے پہ جاتا ہوں مجھے زینب و کلثوم کے سر پہ چادریں نظر نہیں آتی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین